گرمی کا موسم تھا اور قحط کا زمانہ۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی زندگی بڑی تنگی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اسی زمانے میں ایک قافلے نے آ کر اطلاع دی کہ کیسر روم کی فوجیں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ کیسر ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، جس سلطنت نے ایران جیسی بڑی حکومت کو شکست دے دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا کہ کیسر روم کی فوجوں کو عرب میں داخل نہ ہونے دیا جائے تاکہ ملک تباہی اور بربادی سے بچ جائے۔ کیسر روم کی جس راستے سے آنے کی اطلاع ملی، اسی راستے میں ایک مقام تبوک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑے لشکر کے لیے جانے کی تیاری شروع کر دی، اور آپ کے جانثار ساتھی بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ انہی جانثار ساتھیوں میں ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کا قصہ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ انہوں نے خود ہی اسے بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں، تبوک کی مہم بہت سخت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کو تیاری کے لیے حکم دیا۔ سب ہی لوگ اپنی ہمت اور بساط کے موافق سامان سفر درست کرنے میں مشغول ہو گئے، مگر مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ ہر وقت دل میں یہ خیال رہتا تھا کہ جب چاہوں گا تیار ہو کر ساتھ چلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ کے فضل سے اس وقت ہر طرح کا سامان میرے پاس موجود تھا۔ ایک نہیں 2 سواریاں میرے پاس تھیں۔ میں اسی غفلت کے نشے میں رہا۔ ادھر اللہ کے نبی نے اپنے 30,000 ساتھیوں کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ مجھ پر اب بھی غفلت سوار تھی اور یہ خیال تھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا تو کیا ہوا، اگلی منزل پر آپ سے جا ملوں گا، آج چلوں اور کل چلوں۔ کرتے کرتے وقت نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک پہنچے تو لوگوں سے دریافت کیا، کعب بن مالک کیوں نہیں آئے؟ ان کو کیا ہوا؟ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آرام پسند ہو گئے ہیں اور مال و دولت کے نشے نے ان کو آپ کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت معاذ بن جبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت پیارے ساتھی تھے۔ انہوں نے اس شخص کی یہ بات سن کر کہا، تو نے بڑی خراب بات کہی۔ خدا کی قسم، ہم نے کعب بن مالک میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ سارے مدینہ منورہ میں سوائے ان لوگوں کے جو پکے منافق تھے یا لوگ معذور تھے، مجھے کوئی مرد نہیں نظر آتا تھا۔ اب میرا عجیب حال تھا، دل میں طرح طرح کے خیال آتے تھے اور میں طرح طرح کے منصوبے بناتا اور سوچتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائیں گے تو میں اپنا فلاں عذر کروں گا اور اپنی معذوری کو ظاہر کر کے کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا لوں گا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے مدینہ تشریف لائے، اور اب میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی اور میرے دل سے سارے جھوٹ اور فریب نکل چکے تھے۔ میرے دل میں یہ یقین پیدا ہو چکا تھا کہ حضور کے دربار میں سوائے سچائی کے کوئی جھوٹا عذر اور فریب کام نہ آئے گا۔ حضور مسجد میں تشریف رکھتے تھے، پیارے صحابیوں کا مجمع تھا۔ منافق جھوٹے ہیلا بہانہ بنا کر بظاہر اپنا چھٹکارا حاصل کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اسی حال میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے سلام کیا۔ سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ سے آپ کا غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ مجھ سے غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت اگر میں دنیا والوں میں سے کسی کے سامنے ہوتا تو آپ دیکھتے کہ میں کس طرح اپنی چرب زبانی سے جھوٹا ہیلا حوالہ دے کر اپنے آپ کو صاف بچا لیتا، مگر یہاں تو معاملہ ایک ایسی پاک ذات سے ہے جسے جھوٹ بول کر راضی بھی کر لوں تو تھوڑی دیر کے بعد وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو سچی بات بتلا کر مجھ سے ناراض کر دے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ سچ بولنے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خفگی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن مجھے امید ہے کہ خدا کی طرف سے اس کا انجام بہتر ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ سچ بولنے ہی سے مجھے خدا اور اس کے رسول کے غصے سے نجات ملے گی۔ یا رسول اللہ، میں سچا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے پاس غیر حاضری کا کوئی عذر نہیں ہے۔ میں جس وقت آپ کے برکت برے ساتھ سے محروم ہوا، اس وقت سے زیادہ میرے پاس مال و دولت کبھی نہیں تھا اور مجھے ہر طرح کی آسانیاں حاصل تھیں۔ میں نے آپ کے ساتھ نہ جا کر جرم کیا ہے۔ میں گناہگار ہوں، آپ کو اختیار ہے، جو فیصلہ چاہیں میرے حق میں فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے کہ جس نے سچی بات کہی، اور پھر میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اچھا جاؤ اور خدا کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں اٹھا۔ دریافت کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے ہی جیسے 2 شخص اور ہیں، ایک کا نام بلال ہے اور دوسرے کا نام مرارہ۔ ہم تینوں کے متعلق آپ نے حکم دے دیا کہ ہم میں سے کوئی بات نہ کرے، سب الگ رہیں۔
اب کوئی مسلمان نہ ہم سے بات کرتا نہ ہی ہمارے سلام کا جواب دیتا تھا۔ بلال اور مرارہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھ گئے، رات دن اللہ کے خوف میں رویا کرتے تھے۔ وہ دونوں بوڑھے تھے، میں قوی اور مضبوط تھا۔ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتا، حضور کو سلام کرتا اور غور کرتا کہ جواب میں آپ کے مبارک لبوں کو حرکت ہوئی کہ نہیں۔ میں جب حضور کی طرف دیکھتا، حضور میری طرف سے منہ پھیر لیتے۔ میرے خاص ملنے والے، میرے انتہائی گہرے دوست اور انتہائی قریبی عزیز بھی مجھ سے بے گانہ ہو گئے۔ میں ان حالات میں گزر رہا تھا کہ ایک روز ایک شخص نے غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھ کو دیا، جس میں میری مصیبت پر ہمدردی کا اظہار کیا گیا تھا اور مجھے دعوت دی گئی تھی کہ میں اس کے ملک میں پہنچ جاؤں، وہاں میری بہت عزت ہوگی۔ میں نے اس خط کو پڑھ کر کہا کہ یہ بھی مستقل امتحان ہے، اور وہ خط میں نے آگ میں ڈال دیا۔ اب میری مصیبت کے 40 دن گزر چکے تھے کہ دربار نبوت سے ایک نیا حکم پہنچا کہ میں اپنی بیوی سے بھی الگ رہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ وہ میکے چلی جائے، اور جب خدا کے یہاں سے میرا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے وہ اپنے میکے میں ہی رہے۔ مجھے اس وقت سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر اسی حالت میں میری موت ہو گئی تو میرے جنازے کی نماز بھی کوئی نہ پڑھے گا۔ پہاڑ کے جیسے 50 دن میری اسی مصیبت میں گزرے کہ خدا کی یہ لمبی چوڑی زمین میرے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ موت سے زیادہ مجھے زندگی سخت معلوم ہوتی تھی کہ یکا یک ایک پہاڑی سے آواز آئی کہ اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرمائی۔ نماز کے بعد آپ نے اپنے پیارے ساتھیوں کے سامنے یہ خوشخبری بیان فرمائی، اور اس خوشخبری کو سنانے کے لیے ایک سوار میری طرف دوڑا، لیکن ایک دوسرے شخص نے پہاڑ پر سے زور سے پکارا۔ اس کی پیاری آواز سوار سے پہلے پہنچی، اور میں انتہائی خوشی میں اپنے بدن کے کپڑے اتار کر آواز دینے والے کو دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ جوک در جوک آتے اور مجھے مبارکباد دیتے۔ حضرت طلحہ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میرے لیے کیسے پیارے الفاظ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے۔ خدا نے تیری دعا قبول فرمائی۔ میں نے عرض کیا، میں اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا کل مال اور اپنی سب جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال محبت سے فرمایا، سب نہیں، کچھ اپنے لیے روکنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر میں نے خیبر کا حصہ الگ کر کے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ چونکہ سچ بولنے کی وجہ سے مجھ کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات ملی تھی، اس لیے میں نے آئندہ کے لیے بھی اپنے دل میں عہد کر لیا کہ خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ میرے اس عہد کے بعد بڑے سخت لمحات پیش آئے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا اور جھوٹ سے بچا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور اپنے چینل سٹوری وائس کو سبسکرائب کریں۔